تعلیمی نظام 4,4,5,5 اس 7,96,095 مربع کلومیٹر جس کو پاکستان کہیں، یہاں 5 نظام تعلیم چلے، قوم کیسے بنتی؟ وہ یگانگت کیسے آتی؟ وہ یکجہتی کیسے پیدا ہوتی؟ غریب کا بچہ تپڑوں والے اسکول میں اور اس کو ڈیل کرنے والے قصائیوں جیسے چہرے والے ماسٹر، اور بعض ایچسن میں، برن ہال میں، جی سی میں، اور ادھر اسلامیہ اسکول، ادھر مولوی بیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے، ترجمہ نہیں بتا رہا، اس کو خود نہیں آتا۔ یہ زبان سے لا الہ کہہ دینا، اقبال کہتا ہے کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ 5 وقت پڑھتے ہیں، کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے، آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ کیا پڑھا؟ قرآن۔ بے کیا سمجھا؟ کیا پایا؟ ثواب۔ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اللہ جانے، جیدی کتاب ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اللہ جانے۔ میں نے تو کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ ہمارے آئین میں جہاں پہ یہ شک داخل ہے کہ قرآن حکیم کی بغیر غلطیوں کے پرنٹنگ کو انشور کیا جائے گا، وہیں پر ہمارے آئین میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم بغیر ترجمے کے پرنٹ نہیں ہوگا پاکستان میں۔ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ 99.99% عوام الناس اور علماء سے بھی اکثریت عربی سے نابلد ہے۔ علماء تو ہم لوگ وہ جو گلی محلے میں چند صورتیں یاد کر کے ائمہ بنے ہوئے مساجد کے، ان کو بھی لوگ علماء کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی قرآن کا نہیں پتا۔ جہاں پہ 99.99% حفاظ قرآن کو نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وہاں پہ بغیر ترجمے والا قرآن چھاپنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جرم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ جس مسجد میں نکلے نا، وہاں کے جو ائمہ مساجد ہیں نا، ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی تعزیر مقرر کرنی چاہیے کہ تیری مسجد میں یہ بغیر ترجمے والا قرآن کیا کر رہا ہے، اور بغیر عربی والا بھی قرآن چھاپنا یہ بھی غلط ہے۔ مصحف اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ ہمارا تو یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو اپنے اوریجنل ٹیکسٹ عربی میں محفوظ ہے۔ اس حوالے سے میں مشورہ دوں گا جن لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے، بڑے لوگوں تک، کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ جو ہے نا، ترجمان القرآن کے نام سے وہ شائع ہوا ہے۔ ایک تو بڑا آسان ہے، دوسرا عربی زبان کا جو سوز و گداز ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے مودودی صاحب نے، تیسرا وہ آج کے زمانے کی جو اردو ہے اس میں ہے، ایبسلیٹ اردو میں نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں زید چیپا بھائی، اسلام 360 جنہوں نے سافٹ ویئر بنایا، وہ زید بھائی مجھے کہتے ہیں ایک دن فون پہ کہ یہاں کراچی میں ایک آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ اچھے یعنی امیر آدمی ہیں اور کئی مدرسوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے گمراہ ہوئے ہیں انورٹڈ کاما میں۔ تو اتنا انہوں نے اثر لیا، کیونکہ میں تو بار بار قرآن 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 کی بات کرتا ہوں، تو وہ بیچارے مدرسوں میں چلے گئے اور انہوں نے مدارس کے جو محتمم استاد تھے ان کے سامنے کہا کہ میرے سامنے ایک ایسا آئیڈیا آپ کے لیے کہ امت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیں جب تک وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے۔ ایڈی سادہ گال ہے سر، وہ بیچارہ سیدھا آدمی تھا، اس نے کہا یہ تو ویلکم کہیں گے جب یہ بات کی ہے۔ تو میں نے کہا یار وہ تو بڑی بات ہے کہ کسی نے یہ بات سن بھی لی ہے، وہ تو نہیں کبھی چاہتے کہ ترجمے سے پڑھیں۔ کہتا نہیں جی بعض نے سنی ہے، لیکن بعض غصہ کھا کے انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے نہیں سر کہ قرآن ترجمے سے کوئی پڑھے، ان کی جو امپائرز ہیں وہ کیسے قائم رہیں گی؟ یہ پورا روٹی روزی کا نظام مدارس کے اوپر چل رہا ہے۔ سر آج آپ مدرسے ختم کر دیں، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، 1 کروڑ ایک دن میں ہو جائیں گے، آپ مدرسے ختم کر دیں۔ یہ سارا حفظ کا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ حفظ کروائیں ایک بچے کو، باقی سارے کارلے کام چک کے رکھو، 10 بندے نوں لے جائے گا۔ کتے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو کس طرح وہ جب کوئی یہ کرے گا نہیں؟ لوگ بڑے سادہ بن کے ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ آپ بڑا خطرناک کھیل ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے حافظ کو ڈگری نہیں دینی جب تک وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے۔ تو یہ جو حفظ کروانے والے اکثر ہیں ان کی تو اپنی ڈگری جعلی نکل آئے گی، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا۔
چھڑے حافظ ہی ہوتے ہیں نا. علماء بیچ میں سے کتنے ہیں جن کو مطلب قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہے؟ وہ تو یہ کبھی بھی پریفر ہی نہیں کریں گے. حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے قرآن پہ عمل کرنا ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. آپ کو شفاعت رسول کی آدھی بات بتائی گئی ہے, شکایت رسول نہیں بتائی گئی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک, یا قرآن تیرے حق میں قیامت والے دن حجت بنے گا یا تیرے خلاف بن جائے گا. قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں نا لعنت اللہ علی الکاذبین, اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو قرآن پڑھ کے آپ اپنے اوپر خود لعنت کر رہے ہوتے ہیں. قرآن آپ کے خلاف خود حجت بن رہا ہوتا ہے. جب تک قرآن کا آپ کو فہم نہیں آئے گا, اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوگا. بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. ساتھ یہ بھی بتایا کریں قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. ہمارے آباء و اجداد اخبار کے لیے تو جا کے چوراہوں پہ بیٹھ جاتے تھے, چائے والے ہوٹلوں پہ کہ دسو اج دی کیڑی خبر آئی ہے. لیکن ساڈے کسی بزرگ بابے نے کہتے قرآن نہیں پڑھ کے مولوی نے کہا کہ 10 مولانا یہ کی لکھیا ہے. اللہ دے خاطر انہیں ایک قدر کیتی ہے. تو تسی بزرگوں کو یاد کر کے کہتے بڑے چنگے ویلے سن. نہ سر, صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد جو اچھا وقت اس دور میں آیا ہے نا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ترجمے والا بخاری مسلم پہنچ گیا, اسلام نے اپنی ہسٹری میں اتنا اچھا وقت نہیں دیکھا. آپ خوش نصیب ہیں جناب, آپ کو اللہ نے وہ دور دیا ہے. اس طرح کا دور تو پچھلے 1000 سال میں مسلمانوں نے نہیں دیکھا. یہ قرآن کے ترجمے بھی اب آ کے یہ 100 سال پہلے ہی زیادہ تر شروع ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا, لیکن بعد میں یہ جو مین جو یہ ایک سمجھ لے ایک سیلاب امڑ آیا ہے تحقیق کا, اور یہ ہر فرقے کے ایک ایک نہیں کئی مولویوں نے ترجمے کیے ہیں, یہ تو ان 100 سالوں کے اندر ہوا ہے. تو یہ ترجمے کس لیے کیے انہوں نے؟ ہمارے لیے. صحابہ کرام کی زبان کیا تھی؟ عربی. اکثر لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, عربی سنی سمجھ لیا. ہماری زبان کیا ہے؟ اردو. ہماری زبان میں بڑے بڑے علماء نے جب ترجمے کر دیے تو اب ہمیں اردو سیکھنے کے لیے تو کہیں نہیں جانا پڑنا. وہ چند ایک دقیق مسائل لے آتے ہیں اٹھا کر, جی یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے یہ بتائیں. انہوں چھاڑ یار, جو کوئی واضح لکھے ہے وہی گل کر. تو متشابہات اٹھا کے لے آتا ہے, دل میں ٹیڑھ پانا نا. اس لیے قرآن کا تو اکثر محکمات ہیں, تذکیر ہے, نصیحت ہے. وہ قرآن بار بار کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بالکل آسان ہے. لیکن انہوں نے حافظ کی رٹ لگا لگا کے اور اب حال یہ ہے کہ محفل قرات ہوتی ہیں اور عذاب کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور آڈینس بھی کہتی ہے سبحان اللہ, بجائے اللہم اجرنا من النار پڑھنے کے یا اللہم لا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا, یہ پڑھنے کی بجائے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیات کون سی آئی ہوئی ہیں.